بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اسٹڈیز اینڈ جیوگرافی کے نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید۔ میں ہوں آفتاب عالم۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے لیکچر نمبر 3 میں ہم پڑھ رہے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری پر ہم نے سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال کے نظریات کو پڑھا۔ ناؤ قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پہلے تعارف دیکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام سے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انگلینڈ سے آپ نے بارا کی تعلیم حاصل کی۔ وکالت میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بامبے میں آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا۔ 1906 میں سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا اور 1916 میں اس کے صدر بنے۔ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے فرمایا: قائد اعظم believed that Congress and Hindus would never recognize the rights of Muslims۔ آپ کا یہ خیال تھا، آپ سوچتے تھے کہ کانگریس اور ہندوز کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ ہو نہیں سکتے، وہ مسلمانوں کے حقوق کو نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ان کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ He declared while representing the Muslims in the second round table conference, the Hindu-Muslim dispute must be settled before the enforcement of any system or constitution۔ کسی بھی قسم کا آئین یا قانون متعارف کروانے سے پہلے یا انفورس کرنے سے پہلے ہندو مسلم تنازع کو حل ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا until you don't give guarantee for the safeguard of the Muslim interest، جب تک آپ مسلمانوں کے انٹرسٹ کی گارنٹی نہیں دیتے، ان کا تحفظ نہیں کرتے، you don't win their cooperation، مسلمانوں کا کوآپریشن آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ any constitution you enforce shall not last for even 24 hours، اس کے بغیر کسی بھی قسم کا آئین 24 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ قائد اعظم اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کے بہت سخت حامی تھے۔ اس سے پہلے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے، لیکن ہندو دشمنی اور ان کی تنگ نظری کو دیکھتے ہوئے آپ کی سوچ بدلی، آپ کے نظریات نے ایک موڑ لیا اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر سے نکل کر آپ مسلمانوں کے سفیر کے طور پر، ان کے لیڈر کے طور پر ابھرے۔ قائد اعظم was a firm advocate of two nation theory which became the ideological basis of Pakistan۔ یہ ٹو نیشن تھیوری ہی تھی، یہ دو قومی نظریہ تھا جو پاکستان کی اساس بنا۔ He considered the Muslims as a separate nation، مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے طور پر جانتے تھے، پہچانتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ He said Pakistan was created the day the first Indian national entered the field of Islam۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق اسی وقت مارز وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر کے پہلے شخص نے اسلام قبول کیا۔ He defined the two nation theory as the Muslims are a nation by every right to establish their separate homeland۔ مسلمانوں کو ہر طرح کا حقوق اور تحفظ حاصل ہے یا حاصل ہونا چاہیے ایک الگ وطن کے لیے۔ They can adopt any means to promote and protect their economic, social, political and cultural interests۔ انہیں ہر طرح کا راستہ اور سہولت میسر ہونی چاہیے اپنے اکانومک سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل کلچر سسٹم کو تحفظ دینے کے لیے۔ ایڈریس 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان کے نام سے جو قرارداد لاہور مشہور ہوئی، اس میں صدارتی خطبہ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا انڈیا از ناٹ اے نیشن، انڈیا ایک قوم نہیں ہے، ناٹ اے کنٹری، اور نہ ایک ملک ہے، اٹ از اے سب کانٹیننٹ، یہ بر صغیر ہے، خشکی کا ایک چھوٹا خطہ ہے مختلف اقوام کا۔ ہندوز اینڈ مسلمس بینگ دا ٹو میجر نیشنز، جہاں پر ہندو اور مسلمان دو بڑی اقوام ہیں، دو بڑی قومیں ہیں۔ دا ہندوز اینڈ مسلمس belong ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فلاسفیز الگ ہیں، ان کے سوشل کسٹمز، ان کے رواج، ان کے طور طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے پہناوے، ان کا کھانا پینا سب مختلف ہیں اور ان کا لٹریچر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔
دے نائدر انٹرمیری، نہ وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں نہ اکٹھے کھاتے ہیں، اینڈ بلونگ ٹو ٹو ڈفرنٹ سویلائزیشنس، اور دو الگ تہذیبوں سے ان کا تعلق ہے، وچ آر بیسڈ مینلی آن کنفلکٹنگ آئیڈیاز، جو کہ کنفلکٹنگ آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹنگ آئیڈیاز سے بیس کرتی ہیں، اینڈ کنسپشنس، اور نظریات ان کے آپس میں مختلف ہیں. دیر ایسپیکٹس آن لائف اینڈ آف آر ڈفرنٹ، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے، ان کے نظریات، ایون کہ لائف آفٹر ڈیتھ جو نظریات ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. ان کی جو انسپریشنز آتی ہیں مختلف سورسز سے ہیں، تاریخ کے اور دوسرے نظریات کے جو سورسز ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کیا تو دو قومی نظریے کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوئی. آن مارچ 8, 1944 قائد اعظم while addressing in Muslim University Aligarh said, actually Pakistan came into being when the very first Hindu converted into Muslim. پاکستان دراصل اسی وقت معرض وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندوستانی شخص مسلمان ہوا. It happened when there was no rule of Muslims. یہ اس وقت ہوا جب مسلمانوں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا. The foundation of Muslim is کلمہ توحید. مسلمانوں کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ اصل میں کلمہ توحید ہے، rather than state or race، نہ کہ کوئی زمین، ذات پات یا اور طرح کی چیز. مسلمانوں کو جو چیز یکتا کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، یکجا کرتی ہے، وہ کلمہ توحید ہے. When a Hindu converted his religion, he became a member of separate nation and new nation came into being. کوئی بھی ہندو یا غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلم امہ کا حصہ بن جاتا ہے. قائد اعظم اینڈ ملت اسلامیہ. قائد اعظم emphasized on the Islamic ideology as being the basis of the struggle for Pakistan because he believed that only Islam was the unifying force of the Muslim ummah, Muslim millah. He said, مسلمانوں کو بطور ملت وہ ایک اکٹھا کرنے کے لیے کہا کرتے تھے. What relationships knits the Muslim into one whole. وہ کون سا تعلق ہے، وہ کون سا رشتہ دیتا ہے پوائنٹ کے اوپر. which is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected, which is the sheet anchor providing base to the Muslim millah. The relationship, the sheet anchor and the rock is Holy Quran. وہ تعلق، وہ ایک مضبوط چٹان، وہ قرآن پاک ہے جس کے اوپر تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور یکجا ہو جاتے ہیں. 18 جون 1945 کے خطاب میں آپ نے فرمایا، In his message to the Frontier Muslim Student Federation, he said, Pakistan only means freedom and independence but Muslims ideology, which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope others will share with us. آپ نے ہمیشہ مسلم آئیڈیالوجی پر زور دیا، علیحدہ اپنی پہچان کے اوپر زور دیا. اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، In 1946 قائد اعظم declared, we don't demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles. ہم نے جو پاکستان کا مطالبہ کیا تھا ایک زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک تجربہ گاہ کے لیے ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا جہاں پر ہم اسلامک پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو کے کامیاب ہو سکیں. یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے دو قومی نظریات پر بیانات اور اقوال. کسی بھی قسم کا سوال ہو کمنٹ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.